بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سارے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا، آج جن بزرگ شخصیت کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میں ذاتی طور پہ آج بڑا ایکسائٹیڈ ہوں۔ آپ نے مجھے اتنا ایکسائٹیڈ دیکھا نہیں ہوگا کبھی۔ ہم کسی بھی پرسنالٹی کے پاس جائیں پوڈ کاسٹ کے لیے یا ان سے کسی قسم کی رہنمائی لینے کے حوالے سے، میں نروس کبھی اتنا نہیں ہوا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ ایسی پرسنالٹیز میری زندگی میں نے انہیں سنا، میں نے پڑھا تو ایسی گزری کہ میرا ذاتی طور پہ یہ دلی خواہش تھی کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور میں ان سے ملاقات کروں۔ تو ان میں سے کچھ بزرگ ہستیاں ڈاکٹر اسرار صاحب، مولانا مودودی صاحب، یا ان سے بہت پہلے شیخ الہند محمود حسن دیوبندی، یہ پرسنالٹیز گزری، ان سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ لیکن خلیل الرحمان چشتی صاحب، جو مجھے اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ وہ پرسنالٹی تھی کہ میری دلی خواہش تھی کہ میں ان سے ملاقات کروں، اور مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ ہمارے اسلام آباد سے ہی بلانگ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے زاہد اقبال صاحب جو ہیں ہمارے قرطبہ سینٹر والے، ان کو وسیلہ بنایا، اور ان کے توسط سے میں آج حضرت سے ہم نے وقت لیا، اور حضرت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت نے ہمیں جو ہے ٹائم دیا، اور امت مسلمہ کے یا پاکستانی قوم کے جو اس ٹائم مسائل چل رہے ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ حضرت سے اسی سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہی سوال کیے جائیں۔ حضرت سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ حضرت سب سے جو پہلا سوال ہے کہ 3 مہینے ہو گئے آج فلسطین کے ایشو کو، 50 سے زیادہ مسلمان ممالک، ہم مختلف علماء کو بھی سن چکے، جماعت اسلامی کے بھی سپیکرز کو سن چکے، بس وہ ایک شور شرابہ اور مذمت اور رونا دھونا۔ حضرت ایک تو یہ بتائیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ پستی آتے 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 آج اس سٹیج تک پہنچ چکی ہے کہ اس کے ساتھ امریکہ سرعام کھڑا ہوا ہے، اور ایک قسم کا وہ دھاڑے مار مار کے اسرائیل جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہمارا جو مشن ہے ہم نے وہ کرنا ہے، اور آپ جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ اور کیا ریزن ہے کہ امت مسلمہ بالکل اس سٹیج پہ پہنچ چکی ہے کہ مور دین 50 کنٹریز ہونے کے باوجود ایک تگڑا میسیج بھی ہماری طرف سے نہیں گیا کہ اگلوں کو یہ پیغام ہی مل جائے کہ کم سے کم غیرت تو ہمارے اندر موجود ہے نا۔ اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں۔ ہمیں تو یہ سننے میں آتا ہے کہ فلاں ملک کی اپنی مجبوری ہے، فلاں ملک کی اپنی مجبوری ہے، تو آیا کیونکہ آپ کی ساری زندگی تاریخوں میں گزری، مجبوریاں ہی ہیں یا کچھ اپنے مفاد ہیں جو ان کے آڑے آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، قوموں کا ایک اجتماعی ضمیر ہوتا ہے، اور قوموں کی قیادت اس اجتماعی ضمیر کے مطابق بنتی اور بگڑتی ہے۔ اس وقت عالم اسلام کی صورتحال یہ ہے کہ اس دور کا طاغوت، اس کا رعب اور اس کی دہشت اس قدر ہماری قیادت پر حاوی ہے کہ ان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل سکتا۔ اب اس کے لیے تھوڑا سا پس منظر آپ کو سمجھنا پڑے گا، اور ان کے طریقے واردات کو سمجھنا پڑے گا آپ کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی سفارت بہت اعلیٰ پیمانے کی ہے۔ یعنی اگر فرض کیجئے 57-58 اسلامی ممالک ہیں تو ہر ملک میں ان کی سفارت کا ایک بہت بڑا نظام ہے۔ اچھا، اب اس سفارت کے ذریعے سے وہ نفسیاتی طور پر آپ کو بہت حد تک اپنے قابو میں کر لیتے ہیں۔ میں ایک لطیفہ آپ کو سنا دوں کہ میں ایک خلیجی ریاست میں تھا، اور ایک بڑی میٹنگ میں اٹینڈ کر رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ میں امیری دیوان کویت کا جو امیری دیوان ہے اس کا ذمہ دار تھا۔ تو وہاں گورے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بہت بڑا گورا میرے سامنے بڑے اچھے اخلاق میں پوچھ رہا تھا کہ آپ یہ پروجیکٹ کب مکمل کریں گے، ہم اس میں تاخیر دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی طرف سے کچھ لاپرواہی دیکھ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک چھوٹا سا کلرک جو ہوتا ہے گورا، وہ یکایک گالم گلوچ پہ اتر آیا
اور ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ایسے کریں گے. حالانکہ ایک پروجیکٹ ہے اور پروجیکٹ 2 سال 3 سال کا پروجیکٹ ہے. ابھی تو 6 مہینے گزرے ہیں. آہستہ ابھی یعنی کام ہو رہا ہے اور اچھی سپیڈ سے ہو رہا ہے، اور وہ اس کے یعنی جو شیڈیول ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے. اچھا اس کی اب یعنی وہ میں تھوڑا سا ایک نروس سا ہو گیا جو گالی گلوچ کے جواب میں. خیر جب وہ بول چکا نا تو یہ سامنے والا جو بہت بڑا افسر ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اس بدتمیزی کی. اچھا اس کے بعد پاکستان کے ساتھ بھی یہی ہوا. ذرا ایک دو قصے میں سناؤں گا تو آپ کو وہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ اس کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے. تو ایک آدمی جو ہے وہ ایک آدمی منفی کردار کا وہ لے آتے ہیں، وہ اپنا رول پلے کرتا ہے. اس کے بعد اب ایک میٹھی زبان میں بات کرتا ہے. ٹھیک سمجھے؟ جی. تو اچھا اب یہاں مشرف صاحب کے زمانے میں ایک چھوٹا سا افسر سفارت خانے کا، امریکی سفارت خانے کا، اس کا نام تھا رچرڈ آرمیٹیج. اور اس نے آ کر کہا کہ ہم آپ کو پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے. ٹھیک. اور وہی ماں بہن کی الٹی سیدھی گالیاں، اور سمجھے آپ جیسے غنڈہ گردی جیسے کو کہتے ہیں وہ. اور آپ کے ایئرپورٹس تباہ کر دیں گے، آپ کے ڈیمز کو تباہ کر دیں گے، آپ کی سڑکیں تباہ کر دیں گے، آپ 50 سال تک پھر ری بلڈ نہیں کر سکیں گے، آپ کی جو ہے ریئیکٹرز کو تباہ کر دیں گے، آپ کے ریفائنریز کو تباہ کر دیں گے، تو ڈیمز ختم ہو جائیں گے، آپ کی بجلی پیدا نہیں کر سکیں گے، تو آپ اتنے سال پیچھے ہو جائیں گے. آپ ہمیں سمجھتے کیا ہیں؟ اچھا یہ چھوٹا سا افسر کہہ رہا ہے اور بڑے لوگ کہتے ہیں سوری سر ہم آپ کی گستاخی ہو گئی، آپ معافی چاہتے ہیں. آپ کی سمجھ گیا بچے؟ اچھا ایک اور میں واقعہ بتاتا ہوں آپ کو، یعنی یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا فرض کیجئے آپ ایک کوئی غلطی کرتے ہیں، فرض کیجئے آپ نے 2 آدمی مار دیے کسی کو، یا تو وہ اس کی ساری فلمیں بنا لیں گے، کہتے ہیں کہ بہت اچھی خبر آئی ہے بھائی پاکستان سے وہاں 2 آدمیوں کو مار دیا گیا ہے، یہ کسی بھی ملک میں. اور اب اس کے بعد وہ بلیک میل کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس تو فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہو. کہتے ہیں جی ہماری ضرورت تھی ہم نے مار دیا. ٹھیک ہے مار دیا، لیکن پھر ہم اس کا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ ہیومن رائٹس والے وہ گڑبڑ کریں گے، یہ شور ہوگا وہ شور ہوگا. چلیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو دبا دیں، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کچھ دیجیے. اب اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے آپ کہ جب عدنان خاشقجی کو سعودی عرب کی حکومت نے ترکی میں مارا، سفارت خانے میں مارا، اس کی لاش کے ٹکڑے کر کے اس کو ڈیزولو کیا، اس کی ہڈیوں کو بیگ میں بھر کے سوٹ کیسوں کے اندر وہ لے کے چلے گئے، اس غائب ہی ہو گیا، بندہ غائب ہو گیا. ایسے طریقے سے ان لوگوں نے مارا. تو 2-3 مہینے تک تو امریکہ نے شور کیا، اس کے بعد وہ شور تھم گیا اور اس قبر کو دبا دیا گیا، ورنہ سعودی عرب کے خلاف ایک بہت بڑا طوفان اٹھتا. اچھا اسی طرح آپ دیکھیے ایک ہمارے پاکستانی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوا کرتے تھے، اور وہ شیخ زائد کے فائنینس مینیجر تھے ابو دھابی میں. تو شیخ زائد اور وہ امریکہ گئے، ایک ہوٹل میں ٹھہرے 5 اسٹار میں. اوپر وہ تھے اور نیچے ان کے وہ جو ہے. تو رات کے 2 بجے کچھ لوگ اس کے کمرے میں آ گئے، آ کے وہ جو فائنانس سیکریٹری تھے ان کا کمپیوٹر وغیرہ سارا لے لیا اور سارا ڈیٹا یہ کہ خوب مارا ان کو، اور پوری کارپیٹ اور صوفے اور یہ اور وہ الٹ کے رکھ دیا، ہر کاغذ ہر پھاڑ کے توڑ کے رکھ دیا کمرے کو. اچھا اس کے بعد شیخ کے کمرے میں گئے، وہاں بھی اس کا یہی حشر کیا. کچھ دیر کے بعد شیخ نے نیچے فون کیا بھائی اس کو فائنانس مینیجر کو، ہانپتے کانپتے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں. خیر وہ آیا، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، یہ مارا، یہ کیا. میرے کمرے کی حالت آ کے دیکھی، وہ یہاں آ کے دیکھا تو وہی حالت ہے کمرے کی. دوسرے دن $7 بلین کی ایگریمنٹ ہوگی. تو یعنی اچھا یہ تو ایک غنڈہ گردی ہے نا، یعنی غنڈہ گردی ہے. تو ذرا ایک بات کو سمجھ لیجئے آپ، یہ جو مشہور آیت میں نے اس دن بھی بتائی تھی آپ کو کہ
اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارسلہ بالہدا و دین الحق، یعنی ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا. یعنی دین حق کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ حق پر مشتمل ایک غالب نظام کے ذریعے سے بھیجا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دیگر ادیان پر غالب آ جائے. یعنی وہ بھی غلبہ پسند ہے. وہ دین کا مطلب کیا ہے؟ غلبہ اور تسلط. تو دین کا لفظ 2 مرتبہ آیا ہے نا، تو یہ دین حق ہے، تو یہ دین باطل ہو گیا ہے. کئی دین ہے یہ. تو یہ برحق دین جس کے پاس ہدایت بھی ہے وہ اس پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے. یہ بھی غالب ہونا چاہتے ہیں. یعنی دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، دونوں بالادستی چاہتے ہیں نا. دین ہے، وہ دین کا مطلب ہی بالادستی ہے. تو یہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان غالب ہو کر رہیں، بالادست ہو کر رہیں. اور یہ دین دبنے کے لیے نہیں آیا ہے، جھکنے کے لیے نہیں آیا، غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اور یہ برحق دین ہے، اور یہ الہدا پر مشتمل ہے، اور اس کا مقابلہ طاغوت سے ہے. تو اب یہ کہ یہ جو آپ ریسنٹلی جو 1991 میں گلف وار ہوئی جس میں 1.5 لاکھ لوگ مار دیے، تو اس سے عالم اسلام کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو گئی. ٹھیک. بالکل وہاں عربوں کے درمیان میں عراق میں جا کے انہوں نے عراق کو مارا. سمجھے تو ادھر سیریا ہے، ادھر یمن ہے، ادھر امارات ہے. گلف کے اندر پوری ایکٹیویٹی ہوتی رہی. خود سعودی عرب میں اسٹیشن کیا، حفر الباطن کے اندر ان اڈا قائم کر لیا. تو اس کے بعد یعنی ان کے پاس اب کچھ بولنے کے لیے نہیں تھا. اچھا، دوسری چیز نوٹس کرنے والی یہ ہے، جب کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ ہوا تو کیمپ ڈیوڈ میں جب اسرائیل اور مصر کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا، دونوں کو نوبل پرائز دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ دشمن نے جنوبی بارڈر کو خاموش کر دیا. اچھا، شمالی بارڈر پر کون ہے؟ اردن کون ہے؟ وہ انہی کا بچہ ہے وہ. اچھا، اس کے اوپر کون ہے؟ شام ہے. شام کس کے ہاتھ میں ہے؟ جو ہے وہ رشیا کے ہاتھ میں ہے. اور وہاں بشار الاسد اور اس کا باپ حافظ اسد کی حکومت ہے. وہ علوی نصیری ہیں، مسلمان نہیں ہیں وہ لوگ. اور سعودی عرب سے اس نے وعدہ کیا تھا امریکہ نے کہ ہم یہاں ان کی حکومت کو نکالیں گے، لیکن عین وقت پر امریکہ مکر گیا اور اس نے کہا کہ جی رشیا نہیں مانتا. تو یوں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کفن چوروں نے قبریں باڑ لی. تو سیریا جو ہے کی سپورٹ کرتا ہے اور پوری کرتا ہے، حالانکہ وہ صرف 5% ہیں اور وہ 95% پر حکومت کر رہے ہیں. وہ مسلمان نہیں ہیں، بشار اسد وغیرہ صرف 5% لوگ ہیں وہ. اور روس ان کی بھرپور مدد کرتا ہے، امریکہ خاموش تماشائی بنتا ہے. اب بھی دیکھیے جو کچھ یہاں ہو رہا ہے، روس خاموش ہے، کہ کہہ رہا کہ تمہارا وہ علاقہ ہے، تمہارے کفن وہ ہے، تم وہاں کے کفن لے کے بیچ لو، ہم ادھر کا کفن ہم بیچیں گے. تو ایک تناؤ تو ہے یوکرین وغیرہ کے اندر ان کا، لیکن اچھا اسی طرح فرانس کو دیکھ لیجئے اور دوسری جو دنیا ہے وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے. یہ خاموش بیٹھی ہوئی دنیا ہے. تو امت مسلمہ وسائل کے باوجود نفسیاتی طور پر اتنی مرعوب اور شکست خوردہ ہو چکی ہے، اب اس میں دم خم نہیں ہے. سمجھے، اب سعودی عرب کے پاس کوئی دم خم نہیں ہے، امارات کے پاس کوئی دم خم نہیں ہے، کویت کے پاس، یہ 3 بڑی قوتیں ہیں. باقی رہ گئے عمان کو، ان کے پاس کچھ زیادہ نہیں ہے. دبئی کے پاس بھی کوئی خاص دولت نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ چھوٹا سا علاقہ ہے، عیاشی کا اڈا ہے. تو اب اس کے بعد جو بڑی قوتیں ہیں وہ مصر کی ہیں، ان کے پاس فوج ہے. الجیریا ہے، اس کے پاس فوج ہے، اور پاکستان ہے. اور اس کے بعد بڑی ایک قوت اگر ہے تو ترکی کی ہے. تو لیکن پھر ان لوگوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر سب لوگ ساتھ دیتے ہیں، متحد ہوتے ہیں، تو پھر یہ بہت بڑی قوت ہے. اور اگر الگ الگ ہیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ہر ملک یعنی
وہ چاہتے ہوئے بھی وہ میدان میں نہیں اترتا کہ اگر سب لوگ اگر ہوں تو پھر وہ ہمت ایک دوسرے کی بنتی ہے اور وہ آگے بڑھتے ہیں. تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ہم کچھ بول بھی نہیں سکتے، ہم کچھ بول بھی نہیں سکتے. اور تو اور جناب یہ کہ ہماری بے بسی کا یہ عالم ہے کہ مصر جو ہے وہ علاج کے لیے چیزیں بھی نہیں بھیج سکتا، اور جتنی وہ اجازت دیتے ہیں 10 ٹرک تو 10 ٹرک ہی جا سکتے ہیں، اگر وہ 20 ٹرک کہیں تو 20 ٹرک ہی جا سکتے ہیں وہاں پر. تو اتنی بے بسی کا عالم ہے یہ. اور یہ بالکل وہ ترمذی میں جو مشہور حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفار تمہارے اوپر جھپٹ پڑیں گے. تو صحابہ نے کہا کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو فرمایا نہیں، تم لوگ بہت زیادہ ہوں گے، لیکن تمہاری حیثیت جھاگ کی سی ہوگی، اور تمہارے اندر یعنی وہن آ جائے گا، یعنی بودا پن آ جائے گا، بودے ہو جاؤ گے. تو قرآن مجید پھر وہ اصول بتاتا ہے کہ کم من فئۃ غلبت فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. تاریخ میں کئی بار ایسا ہوا کہ ایک چھوٹے گروہ نے بڑے گروہ پر غلبہ پایا. اور وہ سورہ انفال میں جو اصول بیان کیا گیا کہ اگر تمہارے درمیان 20 ثابت قدم ہوں تو وہ 200 پر غالب آ سکتے ہیں. یعنی 1 اور 10 اگر ایمان اگر بہت زیادہ ہو، اگر ایمان کم بھی ہو تو 1 جو ہے وہ 2 پر غالب آ سکتا ہے. 1:2 کی کم سے کم نسبت ہے مسلمان اور کافر کی. اور ایمان جیسے بڑھتا جائے گا تو 1 5 کی ہو جائے گی، 1 8 کی ہو جائے گی، 1 10 کی ہو جائے گی. تو ایمانی قوت کی کمی اس وقت بہت ہے. اور سارا مسئلہ یہ ہے لیڈرشپ کا، یعنی امت مسلمہ کی قیادت وہ جانتی ہی نہیں قرآن کو اور اس کے نصب العین کو، کہ اصل بات جو سمجھنے والی ہے قرآن مجید میں کہ جو بھی رسول آتا ہے نا، وہ آ کر کہتا ہے 2 باتیں کہتا ہے ہر رسول، کہ لقد بعثنا فی کل امت رسولا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا. اور وہ رسول کیا کہتا ہے؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. 2 باتیں کہتا ہے، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو. اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو. تو طاغوت کا مقابلہ کرنا، ہر زمانے کا طاغوت مختلف ہوتا ہے نا. کبھی وہ نمرود ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، کبھی وہ فرعون ہوتا ہے حضرت موسیٰ کے زمانے میں، کبھی وہ ابو جہل ہوتا ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اب ذرا میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتا ہوں، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، ہم نے اے قریش کے لوگوں، اے قریش کے سرداروں، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر گواہ بنا کر بھیجا. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول موسیٰ کو بھیجا تھا. اچھا کیا مطلب ہوا؟ ذرا سنیے، جو کہا نہیں وہ سنا کرو. ہم نے تمہارے پاس ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اسی طرح بھیجا، گواہ بنا کر، جس طرح فرعون کے پاس حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا. مطلب یہ ہے کہ تم بھی فرعون ہو، تمہاری بھی شامت آنے والی ہے. تو فعصا فرعون الرسول، فرعون نے حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی. تو پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، ہم نے پھر ایک عذاب میں جکڑ لیا ان کو، دبوچ لیا ان کو. اخذنا، تو مطلب کیا ہے؟ تمہیں بھی دبوچ لیں گے. تو یہاں جو ابو جہل ہے پھر ہوا، بدر میں مارا گیا. وہ اس کی ساری بہت بڑا لیڈر تھا ابو جہل، اتنا بڑا لیڈر تھا کہ ہجرت کے فوراً بعد 1000 لوگوں کا لشکر موبیلائز کر کے بدر کے میدان میں آیا.
اونٹ اور گھوڑے اور ہتھیار اور پیسہ بڑی تیاری کے ساتھ لاؤ لشکر کے ساتھ آیا ہوا، لیکن تباہ ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جب تک طاغوت کی معرفت نہیں ہوتی کہ اللہ بڑا ہے اور اللہ کے دشمن کون ہیں، تو امت مسلمہ کی قیادت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا اصل مقابلہ کیا ہے۔ اچھا اب دیکھیے پھر وہ مغرب کی پھر ایک الگ دنیا ہے، مغرب کو سمجھنا وہ ایک بڑا الگ مسئلہ ہے۔ تو امت مسلمہ مغرب سے اس قدر مرعوب ہے کہ اب اس سے لڑنے اور اس سے ٹکرانے کی سکت ہونے کے باوجود وہ جرأت باقی نہیں رہی۔ یہ ہے مسئلہ سارا قیادت۔ اور دیکھیے قیادت کا زوال قوموں کا زوال ہوتا ہے اصل میں۔ اب سر اس کو جیسے آپ نے بڑا خوبصورت طریقے ایکسپلین کیا، لیکن سر اب جب بھی کوئی مشکل حالات آتے ہیں تو ہمارا دین ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اس میں مایوس بھی نہیں ہونا، اس کو پھر نفسیاتی طور پہ دوبارہ اس مقام پہ لے کے جانا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی پوری جماعت تیار کر کے گئے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ لوگ ہنسا کرتے تھے جب ان سے پرشیا اور رومن کے بارے میں بات کی گئی کہ یہ ہم فتح کریں گے، تو لوگ ہنستے تھے، اور پھر تاریخ نے یہ بتایا کہ وہ فتح ہوئی بھی۔ تو سر پھر اس امت کو دوبارہ ریوائیو کرنا، نفسیاتی طور پہ اسی منہج پہ لے کے آنا، اس کا بھی تو سر کوئی طریقہ ہوگا نا؟ اس کا دیکھیے ہر ملک کے اندر اس کا طریقہ کار یہ ہے، ہر ملک کے اندر ایسے سب سے پہلا مرحلہ، یعنی اس کے کئی مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے ہر ملک کے اندر خالص اسلامی فکر کی قیادت، علمی قیادت ابھرے، فکری قیادت ابھرے۔ پھر اس کے بعد وہ ایک تحریک کی شکل میں وہ ابھرے، اور ان کا پھر آپس میں ربط و تعلق، ٹھیک، تو اس کے اثرات پھر پوری قوم پر پڑتے ہیں، اس کے اثرات فوج پر پڑتے ہیں، اس کے اثرات اقتصادی نظام پر پڑتے ہیں۔ تو جب کسی قوم کے اندر ایمان کی بہار آتی ہے نا، تو پھر ہر درخت پھل دیتا ہے۔ یعنی میری بات اگر آپ سمجھ رہے ہوں، مثال کے طور پر آپ کے ادارے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے پولیس کا ایک ادارہ ہے، آپ کا فوج کا ادارہ ہے، اسٹیٹ بینک کا ادارہ ہے، ایک اکانومی کی ادارے ہیں آپ کے۔ تو جس قوم کے اندر جب بہار آتی ہے تو ہر شعبے کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سود کو مٹنا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا اب اس وقت مرعوبیت کی یہ فضا ہے ہماری کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو سسٹم ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہو سکتا۔ جی، اب جو سسٹم ہے کہ بھائی KFC کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں ہوگا، جی، میک ڈونلڈ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوگا، برانڈز کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ یہ ہے صورتحال اس وقت۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سود کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، بالکل، یعنی وی گیو، یہ سب یہی ہے۔ مطلب یہ کہ ہر محکومے کے اندر اور ہر فیلڈ کے اندر ایک مغلوبیت ہے، اس سے نکلنے کے لیے اسلامی تحریکوں کا فعال ہونا ضروری ہے، اور اسلامی تحریکوں کے پیچھے بہت بڑی علمی تحقیق کا ہونا ضروری ہے۔ علم کے بغیر صرف جذباتیت کی بنیاد پر تحریکیں ابھر نہیں سکتی۔ سمجھ گئے بات؟ یہ بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ علم کے بغیر، تحقیق کے بغیر قومیں آگے ابھر نہیں سکتی۔